دعا کروں ہم بڑے جلال و جلال کے ساتھ تیری قدرت کو مانگیں. تیرا وہ ہاتھ اس جگہ پر ٹھہر جائے جس میں برکت ہے، معجزے ہیں، شفائیں ہیں، بحالی ہے، قدرت ہے، جلال ہے، فضل ہے، رحم ہے، سچائی ہے، اور خداوند ان سب سے بڑھ کر تو خود یہاں پر موجود ہے. خداوند دلوں کا سیما لے، سوچوں کا سیما لے، خیالوں پر روح القدس کی گرفت آ جائے. دشمن زندگیوں کو چھوڑ دے، لاندے زندگیوں کو چھوڑ دے، جوئے زندگیوں کو چھوڑ دے، حالات زندگیوں کو چھوڑ دے، دکھ زندگیوں سے بھاگ جائیں، مصیبتیں زندگیوں سے بھاگ جائیں، بیماریاں زندگیوں سے بھاگ جائیں، لاندے زندگیوں سے بھاگ جائے، جھگڑا پن زندگیوں سے بھاگ جائے. خداوند آج شام تیری قدرت بڑے زور کے ساتھ اس جگہ پر کام کرے. یسوع کے نام سے دعا اور ہم سب کو بڑی برکت. تھینک یو لارڈ. آسمانی باپ تم سے بول کلام کر، ہم تیری آواز سننے گا یسوع کے نام سے. ہاللویا ہاللویا. آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں. تالیاں ہو گیا جلال زیادہ ہے، کوسٹر کے تالیاں کیوں نہیں سکھاتا. ہاللویا ہاللویا. آئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیجئے، زوردار تالیاں دیں.
دل کھول کر خدا کے لیے تالیاں بجائیے. شکریہ. خدا نے سے اپنی رہنمائی کے لیے سرکن کمی کے لیے یعنی آمد ثانی کی تیاری کے لیے سیکھا. کس کے بارے میں سیکھیں گے؟ آمد ثانی کے بارے میں. تو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم خدا کا کلام دیکھیں. عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 19ویں آیت سے. بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے. یہ باتیں جو آگے ہیں یہ آپ نے بڑی آپ کے لیے آج کے پیسج کا یہ بہترین حصہ ہے. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور اپنے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلے. آمین. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. سب بولے آمین. سو بائبل مقدس کے اندر جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اور سب سے جو عام بات ہے وہ ہم سے کہتا ہے آؤ ہم سچے دل کے ساتھ. یہ بڑا ضروری ہے کہ چرچ سچائی کے اندر زندگی بسر کرنے والا چرچ ہو. جھوٹا چرچ نہیں اوپر جائے گا. جھوٹا چرچ خدا کی تیاری میں نہیں لگا ہوا. جھوٹا چرچ تو دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے اور وہ دنیا کی چیزوں کی تلاش کر رہا ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ خدا سچے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے. خدا جھوٹوں کو لینے کے لیے نہیں آ رہا. خدا دھوکے بازوں کو لینے کے لیے نہیں آ رہا. خدا زانیوں کو لینے کے لیے نہیں آ رہا.
زندگی میں سب سے اول درجہ جو دینا ہے وہ سچائی کو دینا. تو سچا دل جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے. لکھا ہے پاک دل خدا کو دیکھے. کون دیکھے گا؟ کہ جھوٹے دیکھیں گے. کون سے لوگ دیکھیں گے؟ جو پاک ہے. اور داؤد کہتا ہے پاک وہ ہے جس کی زندگی میں خدا کا پاک کلام جگہ رکھتا. آج کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ مدنی طور پر اپنے اوپر سے خداوند کو خداوند خداوند پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں خدا کے ساتھ درست نہیں. پھر بائبل کے اندر لکھا ہے انسان کی کتاب کے اندر جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں ویسا تیرے لیے ہوگا. اور لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو نجات کرے گا. تو کسے سچائی کے آؤ ہم سچے دل کے ساتھ کہ جھوٹے دل کے ساتھ ہیں. کون سا دل ہونا چاہیے؟ سچا دل ہونا چاہیے. تو جب آپ کا دل کے اندر سچائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں حقیقی خدا جگہ رکھے. اور جہاں پر حقیقی خدا ہوتا ہے اس زندگی کے اندر وہ ضمیر مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ضمیر زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل کا مسکن جو ہے وہ خدا کے جلال سے روشن ہے. اور خدا ایسے چرچ کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو سچا ہے. کون سا چرچ لینے آ رہا ہے؟ جو سچا ہے. اور وہ خدا کے سامنے انسان جو سچا ہے وہ کھڑا رہے گا. جو سچے دل کے ساتھ خدا کے سامنے آتے ہیں نمبر 1 وہ کھڑا رہے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے جھوٹ کو کبھی آ چاہیے کہ سچ کو کبھی آ چاہیے؟ کس کو آ چاہیے؟ جھوٹ کو آ جاتی ہے کہ سچ کو آتی ہے؟ سچ کو کوئی فریب نہیں آئے گا، کوئی ایسی چیز اسے جگہ نہیں رہے گی. لیکن جھوٹی زندگی جو ہے، جھوٹی زندگی کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گر جائے گا. کئی لوگ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں ناپاکی ہے. دل ابھی تک خدا کے حضور میں ویسے نہیں ہے جیسے خدا چاہتا ہے. کیا خدا جھوٹے دل پر اپنا دخل ہے؟ جی کیا لکھا میں تیرے دل کے دروازے پر مکاشفہ کی کتاب میں کھڑا ہوا تو کون سا دل کھولے گا؟ جو کون سا دل ہوگا؟ پاک دل ہوگا. وہ اس کی آواز سنے گا اور وہ فوراً اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے جائے گا. آج بڑا چرچ میں شور و غل ہے، لوگ چرچ خدا میں مگن ہے، کلیسیا خاندان خدا میں مگن ہے، ہم دعاؤں روزوں میں مگن ہے. لیکن میرے عزیزو اگر آپ کے دل کے اندر سچائی نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر سچائی نہیں ہے، اگر آپ کے خاندان کے اندر سچائی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خدا کو نہیں دیکھے گا. وہی جن کا دل پاک ہے، جس کا دل کیا ہے؟ پاک ہے. اور خداوند کا بندہ عبرانیوں کے نام اس لیے کہہ رہا ہے آؤ ہم سچے دل کے ساتھ اور نمبر 2 پورے ایمان کے ساتھ. یہ بڑا یہاں پر فیتفل کام ہے کہ ایمان آدھا نہیں ہونا چاہیے. کئی دفعہ اسی کہتے ہیں ساڈا ایمان پادری صاحب بڑا ہے، پادری صاحب ایمان نہ دعا کرتے رہتے ہیں اے بھن میں شفا مل جائے تو بار بار گوڑے لے گئے.
کر جی اٹھا تو وہ آپ کی ساری بیماریوں سے آپ کو شفا ملے. آمین. تے پورا ایمان یسوع دے رکھنا ہے. اسی پورا نہیں رہتے ادھر رہتے کہ بھائی صاحب دعا کرنا ہوئے شفا ہو جائے. میں کہ ہو رہا نہیں ہوتی ہو رہا کام کی ہو رہے. کئی دفعہ کئی لوگ بس والوں سے بھی دعا کراتے ہیں, خادموں سے بھی دعا کرواتے ہیں, خاندان میں خادم بھی آتے ہیں اور دشمن کے بنے ہوئے لوگ بھی اسی جگہ پر آ جاتے ہیں اور لوگ انہی کے آگے جھک جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے آگے اپنے ایمان کو لے کر چلے جاتے ہیں جو ان کے ایمان کی قدر نہیں کرتا. قدر ایک ہی آپ کے ایمان کی کرتا ہے. آپ کے ایمان کی ایک ہی جو ویلیو ہے, آپ کے ایمان کی ایک ہی قدر کرتا ہے جس نے آپ کا طوفانوں دیا قربان ہوا, جو آپ کے لیے ستا قائم بن گیا اور جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کا بڑا بن گیا اور اس نے ہمارے سارے دکھوں کو اٹھا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایمان ہونے ہونا چاہیے. کدھر ایمان ہونا چاہیے؟ یسوع سے میرے دل مانگو, یہ میرے دل رکھو گے میں شفا نہیں دے سکتا. پادری صاحب شفا نہیں دے سکتے. شفا ایک ہی دیتا ہے جو عبدالآباد تک زندہ ہے اور جس کی قبر آج بھی یروشلم میں ہے. ہاللیلویا. وہ شفا کا بڑا ہے. اور اگر ایرانیوں کی یاد باب میں پڑھے تو وہاں پر آپ کو ایمان کے ہیرو نظر آئیں گے. آپ جو ایسے ایماندار نظر آئیں گے جو اپنے پورے ایمان کے ساتھ خدا سے جڑے ہوئے ہیں. خدا نے ابراہیم سے کہا اپنے باپ دادا کو چھوڑ دے اور وہ خدا کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھے ہوئے تھا کہ میرا خدا جو عبدالآباد زندہ ہے وہ میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور ایمان سے خدا نے اسے 100 سال میں اولاد دی. اس نے پورا ایمان رکھا. کیسا رکھا؟ 25 سال سارا کو 35 سال اب ابراہیم کو ہو گیا 5 میں زندگی گزارتے ہوئے. تو کیا وہ اپنے ایمان سے منقطع ہو گیا؟ اس نے کہا خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا. یہ ایمان ہے آپ کا, آپ خدا کے وعدے پر پورا کھڑا ہو جائے. یہ ایمان ہے خدا کا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے وعدوں کو کرنا شروع کریں. یہ ایمان ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کی چیزوں کو تخلیق کرنا شروع کرے گا جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے. ایمان رکھیے وہ سب کچھ دینے کی قدرت. ہاللیلویا. جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا وہ وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے. پہلا وعدہ جو ہے وہ تو بچڑوں کے خون پہ تھا. اب تو سردار کر میرے اور آپ کے لیے پوری قربانی دے کر بالا خانہ کے اندر پاک مکان کے اندر خدا کے جلال میں چلا گیا ہے اور وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آ رہا ہے اور وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے جو زندہ ہے. اور اس کا وعدہ ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا اور میں چل آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. ہاللیلویا. اجر جنہیں کو تو میں نے پورا ایمان نہیں, ہاف ایمان نہیں, لیمیٹڈ ایمان نہیں, انلیمیٹڈ ایمان رکھے. ہاللیلویا. پورا ایمان رکھے. فیتھفلنس آپ کے اندر ہونی چاہیے اور آپ خدا کے وعدوں پر کھڑے ہونے والے ہو. کہ میرا ایمان ہے کہ یہ جنت جو ہے خدا تو ٹکڑے کر دے گا. اور جب ایمان رکھیں گے آپ کے دشمن گرا دیے جائیں گے, آپ کے دشمنوں کو شکست دے دی جائے گی.
जाति जुलियत के साथ दाऊद की जंग हो रही है। तो दाऊद कह रहा है कि मैं इस्राएल के लश्करों की खुदा की तरफ से आया। किससे लड़ने के लिए? किससे लड़ने के लिए? उसने क्या ईमान रखा? मेरा खुदा आज ही तुझे मेरे हाथ में क्या करेगा? कितना ईमान इस तरह? थोड़ा ये बोला सच्चा ईमान की। तो दाऊद जब खड़ा है, जाति जुलियत सामने खड़ा, आज आपके भी सामने खड़े हैं। कई आपके खानदानों को बिखेरने के लिए जाति जुलियत खड़े हैं, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं, आपके खानदानों में जुदाइयां, लड़ाइयां, तफरीके पैदा करने के लिए खड़े हैं। डरिए मत, उसके साथ आ जाइए और उस पर ईमान रख लीजिए जो दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ है। जब वो साथ खड़ा हो जाएगा, आप हारेंगे नहीं और शिकस्त नहीं करेंगे, बल्कि आप फतह पर फतह पाते चले जाएंगे, क्योंकि आपके जाति जुलियत को गिराने की कुदरत सिर्फ एक ही के अंदर है। आपके जाति जुलियत को शिकस्त देने की कुदरत सिर्फ एक ही के अंदर है, और वो मेरा और आपका इसी है, और वो मेरा और आपका यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। आओ पूरे ईमान के साथ कहां पर चले? यीशु के पास। हालेलुया। नंबर 3, और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर क्या ले? छींटे ले। किसके छींटे ले? किसके छींटे लेने? क्यों लेने? ये लफ्ज जो छींटे हैं, ये लागियों के मौसम में इस्तेमाल होता था, और मूसा ने ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया था उस वक्त इस्तेमाल किया था जब बनी इस्राइल को खुदा के ताबे हो गई, और उसने बड़े का खून लेकर बनी इस्राइल की कौम पर छिड़का था। फिर उसने अपने भाई यानी हारून के बच्चों को मखसूस करने के लिए ये खून उन पर बड़े का खून छींटा था। लेकिन अब तो हमारे पास वो भरा है जो बेइल्जाम है, अब तो हमारे पास वो भरा है जिसके अंदर कोई खून नहीं है और कोई गुनाह नहीं है। अब हमारे पास वो भरा है जो बेहद है, बेइल्जाम है, वो पाक है, वो कुदरत वाला है, और वो हमारे गुनाहों से हमें धोने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अगर आपके दिल पर अभी तक इल्जाम है, कईयों वाले की आदत है ना, वजह क्या है? कईयों को अभी तक ऐसी कुर्बानियों में शामिल होने की आदत है कि उनका दिल कमजोर है। अगर कमजोर है ना, तो यीशु का खून ले लो, वो ताकतवर होगी। हालेलुया। ये दिल में कोई वाल बांधने तो यीशु का खून मांगो, ताकि वो वाल जो है बंद है उसके खून की कुदरत से खुल जाए। हालेलुया। फिर छींटे लेने हैं आपने, और अपने आप को पाक साफ करना है। छींटे लेके गंदे मैले नहीं रहना। एक शादी में कोई शख्स जाए और शादी के जो गेट कीपर हॉल का या मार्की का बैठा होता है, तो अगर आपने गंदे कपड़े पहने होंगे तो वो क्या करेगा? अंदर ही जाएगा, बाहर निकाल देगा। जी सर, क्या करेगा? बाजियां जी से नहीं जा तैयार हुए बगैर जी तो की होएगा जी? वो आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो क्या आसमान की बादशाह में जाने के लिए अगर यहाँ पर गंदगी को पसंद नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कबूल नहीं किया जाता, तो क्या आप आसमान वैसे चले जाएंगे? जा सकते हैं? गंदे दिल से जा सकते हैं? गंदे लिबास से जा सकते हैं? गंदे बदन को लेकर जा सकते हैं? वहां पर लिखा है और बड़े का खून उन पर लगा हुआ है, और
پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ پھر آخری حصہ یعنی اپنے بدن کو صاف پانی سے دھو کر نئی پیدائش سے۔ نمبر 4 نئی پیدائش سے۔ تو جانا کہا ہے خداوند یسوع کے پیروکاروں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ انہوں نے اپنے ضمیر کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، تاکہ خداوند ان کی زندگیوں میں کام کر سکے۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ اس کے عمل کے لیے تیار ہیں؟ کون کو تیار ہے؟ جی کون کو پیار ہے؟ آپ تیار ہیں؟ سچا دل ہے آپ کا؟ آپ یسوع پر پورا ایمان رکھتے ہیں؟ جی آپ بے الزام ہیں؟ بے لگا کتنا مزیدار الزام کا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا دل بے الزام ہے؟ بے لگا بچیاں بڑھیا گلا کر کے بے الزام ہے لیکن موتیاں نہیں۔ ٹھیک ہے میں نے اس لیے کہا دل لا علاج اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیلے باز ہے۔ یہ علاج کی کیوں ضرورت ہے؟ دل کو کس سے ملے گی شفا؟ دل کو یسوع کے لہو سے۔ دل کو پاک کون کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو میرے لیے اور آپ کے لیے سلیم ہے۔ ہاللیلویا۔ دل کو، دل کے داغ کو دھوئے کون؟ لہو جو کہاں سے بہتا ہے؟ کروس۔ کون دھو سکتا ہے دل کو؟ یسوع کا لہو۔ اور کہاں سے بہا؟ کروس سے۔ اور جب وہ بہہ رہا تھا کئی لوگ اس کے خون سے دھل رہے تھے، کئی زندگیاں اس کے خون سے دھل رہی تھی، کئی خاندان اس کے خون سے دھل رہے تھے۔ اور جب ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنی چوک پر، اپنے خاندانوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں کی زندگیوں میں یسوع کے خون کو مانگتے ہیں تو ہمارا خاندان خدا میں مضبوط ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کو خاندانی پیش کرنا جن کے بعد فریب ہو گئے۔ بعد فریب سمجھ گا نا؟ دھوکہ، چوری، لڑائی جھگڑے، فساد اور جدائیاں، تفرقے ہو، گھمنڈ، غصہ، نفرت ہے۔ باجی غصے نہ بھریے لیکن چمکا یہ نعمت ایسا نہ کیجئے، آپ کے چہرے خدا نے شادمان کیا، آپ کے دلوں میں اس کی شادمانی ہے۔ آپ کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو قبر کے اندر ہے، آپ کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی قربانی ضائع ہو گئی ہے، آپ کسی ایسے خدا پر ایمان نہیں رکھتے جو مردہ ہے، آپ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو زندہ ہے اور جو یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس کا اعلان ہے جہاں دو یا تین اس کے نام سے جمع ہوں گے وہ ان کے بیچ میں موجود ہو۔ ہاللیلویا۔ تو جہاں پر یسوع اٹھا ہے وہاں دل کے داغ دھل جائے۔ آمین۔ آؤ چلے پیارے یسوع کے پاس۔ پیاری کلونی دنیا کے اندر فکروں کو چھوڑ دے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، ان چیزوں کی فکریں غیر قومیں کرتی ہیں۔ آئے ہم اپنے جامے دھو کر بڑے کے خون سے پاک اور صاف ہو کر اس کی تیاری کرے جو بادلوں پر آ رہا ہے، اس کی تیاری کرے جو مر گیا تھا اور عبداللہ زندہ ہے، اس کے لیے تیاری کرے جو میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو کر گیا ہے، اس کی تیاری کرے جو ہمیں ساتھ لے کر 1000 سالہ بادشاہ کے اندر لے
اس کو علاوہ کسی نے نہیں کہا. ہاللویا. اسی نے کہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یہ اجر انہوں ملے گا جیڑا کون ہوگا جی؟ جو کون ہوگا؟ پاک دل ہوگا. اجر اس سے ملے گا جو عطا ایمان رکھے گا. کتنا ایمان رکھے گا؟ پورا ایمان رکھے گا. پھر اسے لینے کے لیے آ رہا ہے جو بے الزام ہے. اسے لینے کے لیے آ رہا ہے جس کا بدن پاک ہے. کیا ہے جی؟ بدن کیا ہے؟ انٹرنیٹ کو چھوڑ دیجیے, اس سے باہر نکل آئیے. ٹھیک ہے. پیچھے کسی نے بڑی سی آیت لکھی تو مجھے بڑا وہ سیکھنے کے لیے ملا کہ یہ جو ٹی وی ہے نا, انٹرنیٹ موبائل جو ہے, یہ ہماری کتابوں کو ہم سے دور کر رہا ہے, یہ کلام کو دور کر رہا ہے. آپ کے بچوں کو ایسی چیزوں کے اندر لے کر جا رہا ہے جن کے اندر یہ ناپاکی بھی کر سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ کلام, بڑی خوبصورت بات ہے کہ دن رات تجھے کس کا دھیان رہے. مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی, پھٹا بازوں کی, قضا کاروں کی, اور مبارک ہے وہ جس میں خدا کی خشنودی ہے اور جو خدا کا کلام دن رات پڑھتا ہے. ہاللویا. دل پاک کرنے یہی پڑھتا ہے. جب یسوع آئے گا ہمیں لے جائے. ہاللویا. جب آپ جتنا زیادہ کلام پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی پاک ہوتی چلی جائے. آمین. آج کون کون اسی کی آمد کے لیے تیاری کریں گے؟ دلانا تسی اپنا ذمہ رکھنا ہے. کسی کی کہانی, کسی کی سانس, کسی کی لڑائی جھگڑا ہے تو پھر تسی اپنے آپ کو معاف کرنے کی کوشش کریں. آمین. جس کے اندر معافی نہیں ہے وہ گناہ کے اندر زندگی گزارتا ہے, اور جو معاف کر دیتا ہے وہ خدا کا تابع دار اور فرمانبردار اور خدا کی مرضی پر چلنے والا بن. آمین. ہاللویا. سوائے اپنے گھر کو پکڑ ہو جائے. پریز جیسس. ہاللویا. جتنی آپ کو برکت ملی ہے خدا کے کلام کے لیے زور کریں. آج سب بڑے محنتی ہیں اپنی کلیسیا کے ساتھ.